إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 20 پڑھیں گے ہم۔ اس کا لفظی ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف۔ پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے رسولوں کا سلسلہ جو ہے ترتیب کے ساتھ رسولوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اس سے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں سے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شروع ہو رہی ہے۔ پچھلے رکوع میں بھی تھوڑا سا اشارہ تھا، یہاں بھی ہے۔ الیکم جمیعا، تمہاری سب کی طرف، الذی جو کہ لہو اسی کے لیے ہے، کہ اس اللہ کی طرف سے کہ اسی کے لیے الملک و بادشاہی، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہوا مگر وہی، یحیی وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ مارتا ہے۔ فآمنوا پس ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولی اور اس کے رسول پر، النبی الامی جو امی نبی ہیں، الذی وہ جو یؤمن ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، وکلماتی اور اس کی باتوں پر، واتبعوا اور تم سب پیروی کرو اسی کی، لعلکم تہتدون تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ۔ ومن قوم موسیٰ اور موسیٰ کی قوم سے امتن ایک گروہ ہے، یہدون وہ سب رہنمائی کرتے ہیں، بالحق کے حق کے ساتھ، وبہ اور اسی کے ساتھ، یعدلون وہ سب عدل کرتے ہیں۔ وقطعناہم اور ہم نے جدا جدا کر دیا انہیں، اثنتی عشرۃ اسباطا 12 گروہ بنا کر، امما قبیلوں میں، واوحینا اور ہم نے وحی کی، الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اذ استسقا جب پانی مانگا اس سے، قومہ اس کی قوم نے، ان اضرب یہ کہ تو مار، بعصاک اپنی لاٹھی کو، الحجرہ پتھر پر، فانبجست تو پھٹ پڑے، منہ اس سے اس پتھر سے پھٹ پڑے، اثنتا عشرہ 12 عیناً چشمے، قد علما یقیناً معلوم کر لیا جان لیا، کل اناس لوگوں سب لوگوں نے، مشربہم اپنا گھاٹ اپنے پانے پینے کی جگہ، وظللنا اور ہم نے سایہ کیا، علیہم ان پر، الغمامہ بادلوں کا، وانزلنا اور ہم نے اتارا، علیہم ان پر، المن من، والسلوی اور سلوی، کلو تم سب کھاؤ، من الطیبات کلو من طیبات کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم جو ہم نے رزق دیا تمہیں، وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، ولیکن اور لیکن، کانوا وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ سب خود ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا اور جب کہا گیا انہیں کہ تم سب رہو، هذه القرية اس بستی میں، وَكُلُوا اور کھاؤ، منہا اس سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا اور تم سب کہو، حِطَّةٌ بخش دے، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور تم سب داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطیئاتکم تمہاری خطائیں، سنزید ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین سب نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین پھر بدل لیا ان لوگوں نے، ظلموا جن سب نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، قولاً بات کو، غیر الذی قیل لہم علاوہ اس بات کے جو ان کے لیے کہی گئی تھی، فارسلنا تو ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، رجزا عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یظلمون اس وجہ سے کہ وہ سب ظلم کرتے تھے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے، یہاں سے اب خطاب بدل رہا ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ یہاں سے اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور آگے بنی اسرائیل کے متعلق بھی ہے۔ اب چونکہ شروع میں نے بتایا تھا نا کہ یہ صورت
ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے کی ہے کہ سورت کے بعد ہجرت کا حکم ملنے والا تھا، اور پھر ابھی جا کر ہجرت کے بعد مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ جا کے بات ہونی تھی، تو اس لیے ان کے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے ان کو بتا دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی واقعہ پیچھے آ گیا ہے صورت میں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پیچھے انبیاء کا ایک سلسلہ جاری تھا، نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، اور نوح علیہ السلام سے چلتے چلتے سارے انبیاء کا ذکر نہیں ہوا، نہ ہی سارے انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر آئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور الفاظ پہ غور کریں، باقی انبیاء کے درمیان اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بنیادی فرق ہے، اس فرق کو یہاں پر واضح کیا گیا ہے۔ قل یا ایھا الناس، قل کہہ دیجیے اے لوگو، یا ایھا الناس اے انسانو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہاں کیا الفاظ ہیں؟ یا ایھا الناس، اے انسانو، یہاں پر قوم کا لفظ نہیں ہے۔ پیچھے ہم نے جتنے بھی انبیاء کے واقعات پڑھے، ان کا تذکرہ، ان کو جب رسول بنایا گیا تو کیا تھا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ہر پیغمبر اپنی بستی کا، اپنے علاقے کا، اپنے دور کا نبی تھا۔ نوح علیہ السلام گئے، وارسلنا نوحا الی قومہ، نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، ٹھیک ہے نا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کے طرف ان کے بھائی کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ ہر پیغمبر اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنی بستی اور اپنی اپنی قوم کی طرف رسول بن کے آئے، اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو اللہ رب العالمین نے قوم نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیں اے انسانو۔ اب صرف عربیوں کے لیے نہیں، صرف عجم کے لیے نہیں، صرف گوروں کے لیے نہیں، یا صرف کالوں کے لیے نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے جو بھی انسان ہے، وہ عربی ہے، وہ عجمی ہے، وہ گورا ہے، وہ کالا ہے، وہ جس بھی قوم اور جس بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، سب کے لیے یہ اعلان ہے، انی رسول اللہ، میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں، جمیعا، تم سب کے لیے۔ اور کس کی طرف سے؟ الذی لہ ملک السماوات، اس رب کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں جس کی بادشاہی ہے کہ آسمانوں میں اب اس کی بادشاہی ہے، اور زمین میں اب اسی بادشاہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کر دیا۔ یا ایھا الناس، کہہ دو سب انسانوں کے لیے میں اللہ کا رسول ہوں، کہ بادشاہی اللہ کی ہوگی، نظام اللہ کا ہوگا، راج اللہ کا ہوگا، اور رواج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اب جس انسان نے بھی ہدایت پانی ہے، جس انسان نے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، جو بھی انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرے، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے اور آپ کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کرے۔ آج اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلتا ہے تو کامیاب نہیں ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کر رہا ہے تو کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام یا کسی بھی اور پیغمبر کی پیروی کرتا ہے اور اس کے پیچھے چلتا ہے تو کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیابی صرف اسی صورت میں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لے، اور آخری رسول آپ کے بعد کسی اور نے نہیں آنا، خاتم النبیین۔ آگے ہم پڑھیں گے جا کے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام نبیوں کا اختتام جو ہے وہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پر کیا، اور یہاں بھی وہی بات اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اب سب کے لیے میں ہی اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ لہو لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی، اور اللہ کے اس رسول پر، النبی الامی، جو نبی امی ہیں۔ امی کی وضاحت پچھلے سبق میں نے کی تھی کہ جس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک کسی انسان کے پاس آپ نے تعلیم نہیں حاصل کی، اللہ رب العالمین نے آپ کی تربیت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت کی کہ آپ نے پھر جب اپنے صحابہ کو آگے تعلیم دی، آپ کے صحابہ بھی کسی سے تعلیم حاصل کرنے والے نہیں تھے، آپ نے جب اپنے صحابہ کی تعلیم اور تربیت کی
دنیا کے بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹیاں ویسی تربیت نہیں کر سکتے جو تربیت کے اصول، جو بنیادیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ اگر انہی بنیادوں کو ہم لیں تو ہم بھی دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یؤمن باللہ، اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق دیں، ٹھیک ہے نا۔ خصوصاً ربیع الاول کے مہینے میں اگر ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو ہم بجائے اس کے کہ ہم جو ہے یہ کہیں جشن منائیں، جلسے جلوس نکالیں، بازاروں کو سجائیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے بازاروں کو سجانا، گلیاں سجانا۔ آپ تو مسجدیں آباد کرنے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ظاہری جو نمائشیں ہیں اسلام کو یہ پسند نہیں ہیں، سادگی پسند ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کی خوشی میں یہ بازار تو نہیں سجائے۔ اگر ہم واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں تو محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کے کردار کو پڑھیں، اور جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزار دی تھی۔ یؤمن باللہ، ایسا رسول وہ خود بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کی باتوں پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ واتبعوا، تم سب پیروی کرو اسی کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، ہدایت پا سکو۔ ومن قوم موسیٰ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے امتن، ایک گروہ ایسا بھی تھا، یہدون، کہ وہ سب رہنمائی کرتے تھے حق کی طرف، کہ وہ لوگوں کو انصاف کا راستہ سکھاتے تھے، لوگوں کو حق باتیں بتلایا کرتے تھے، انصاف کیا کرتے تھے۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ سب اسی کے ساتھ عدل کیا کرتے تھے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جدا کر دیا انہیں کاٹ دیا، 12 اسباطا، 12 گروہوں میں، 12 قبیلوں میں، اممن، قبیلوں میں، 12 قبیلے تھے ان کے۔ یہ کیوں تھے اور کب تھے؟ یہ نا اصل ایک کسی بھی تنظیم کو چلانے کے لیے، آرگنائز کرنے کے لیے ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے کہ مختلف گروہ ہوں، مختلف جماعتیں ہوں، ان کے الگ الگ کام ہوں، تاکہ کوئی بھی کام منظم طریقے کے ساتھ کیا جائے۔ اب یہ لوگ جو تھے، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں چھٹے پارے میں، اور اس پارے میں بھی تھوڑا سا اشارہ پیچھے 1-2 رکوع پیچھے تھا، کہ جب انہیں فرعون کی ہلاکت اور تباہی کے بعد موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے، انہوں نے کہا فلسطین کے علاقے میں داخل ہو جاؤ تم، اور یہاں تھوڑا سا تم نے جہاد کرنا ہے، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، جب جہاد کرو گے اللہ تمہیں فتح دے گا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کہا؟ چھٹے پارے میں ہیں وہ لفظ، انہوں نے کہا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، آپ جا کے لڑو، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں۔ ان فیہا قوما جبارون، بڑے سخت جھگڑالو لوگ ہیں اور ہمیں مار دیں گے، ہم نے نہیں جانا، نہیں گئے لڑنے کے لیے۔ پھر وہاں پہ یتیحون فی الارض، یہ 40 دن تک ان کو کہا گیا کہ اب اسی میدان میں ہی رہو گے تم، بلکہ 40 سال تک تم یہاں رہو گے، اب تمہارے لیے وہ فتح نہیں ہو سکتا۔ 40 سال کے بعد ایک نسل جو تھی، وہ دوسری نسل جوان ہو چکی تھی جنہوں نے غلامی میں زندگیاں بسر نہیں کی تھیں، وہ جا کے لڑے۔ پھر اب جب یہ میدان تیہ کہلاتا ہے وہ علاقہ، اس علاقے میں تھے، وہاں پر انہوں نے رہنا تھا، تو اس کے لیے کئی قسم کے کام کرنے تھے، اور تربیت بھی خصوصاً موسیٰ علیہ السلام ان کی کر رہے تھے۔ تو وہاں اس علاقے میں ان کے گروہ بنائے گئے، الگ الگ جو ہے جتنے بھی قبیلے تھے، ان قبیلے کی الگ الگ کاموں کی ذمہ داریاں بھی لگائی گئیں تاکہ ان کی بہتر طریقے سے تربیت کی جا سکے۔ آج بھی اگر کسی تنظیم میں، کسی جماعت میں یا کسی ادارے میں کام منظم کرنے کے لیے گروہ بنائے جائیں، اور ہر گروہ کا ایک امیر مقرر کیا جائے اور اس کی ذمہ داریاں اس کے سپرد کی جائیں، تو کام بڑا بہتر انداز میں ہو سکتا ہے۔ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے لیے یہی کیا، اور پھر اسی علاقے میں ان پر بادل بھی سایہ کرتے تھے۔ آگے آ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، جب انہوں نے پانی مانگا، اس علاقے میں پانی نہیں تھا تو پانی مانگا گیا ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی، وہی لاٹھی تھی، وہی عصا تھا جس کو فرعون کے سامنے پھینکا تھا تو سانپ بن گیا تھا اژدہا، اب یہاں مار اس کو پتھر پر تو اس سے پھوٹ پڑے۔ یہی اسی طرح کی آیتیں تھوڑا سا الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ بقرہ میں۔
فم بجست، یا وہاں پر تھا فن فجرت، یہاں ہے فم بجست، تو پھوٹ پڑے، پھٹ پڑے اس سے، من ہو اس سے، اثنتا عشرہ آئینہ، 12 چشمے، 12 قبیلے تھے، 12 گروہ تھے، تو چشمے بھی 12 نکلے، کہ ہر بندہ، ہر قبیلے والے اپنے اپنے جو ہے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لیں، اناسب مشربہم، اپنا گھاٹ جہاں سے وہ پانی پینا چاہتے ہیں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اللہ فرماتے ہیں ان پر ہم نے بادلوں کا سایہ کیا، کہ چھتیں نہیں تھیں وہاں پر، گرمی تھی، تو ہم نے ان پر بادل لا دیے تاکہ بادل ان پر سائبان کا کام دیں، اور ان پر نازل کیا من و سلوہ، کھانے پینے کے لیے ان کو کسی قسم کی کوئی کاروبار کی یا کھانے کی کوئی فکر نہیں تھی، آسمان سے ان کے لیے پکا پکایا کھانا اترا کرتا تھا من و سلوہ کی شکل میں، کلو، ان کو کہا گیا کہ تم کھاؤ اللہ کی پاکیزہ چیزوں سے جو اللہ نے، ہم نے رزق دیا تم کو، اور ظلم نہ کرو، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے ظلم نہیں کیا کہ ان کو 40 دن تک اس علاقے میں چھوڑ دیا، انہوں نے خود ظلم کیا اپنے آپ پر، ان کو جو تھوڑا سا امتحان کہا گیا تھا کہ لڑو، یہ رک گئے وہاں پر، ان کی تربیت تو کرنی تھی نا، اور پھر جب ان سے یہ پکا پکایا کھانا ختم کیا گیا، انہوں نے خود ظلم کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں پکا پکایا آسمان والا کھانا نہیں چاہیے، پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے ہم نے، انہوں نے اللہ سے کہا تھا ہم نے ہل چلانے ہیں زمین میں، اور ہمارے لیے پیاز بھی ہو، تھوم بھی ہو، اور دال بھی ہو، ٹھیک ہے نا، دال مانگی تھی انہوں نے، پیاز مانگے تھے، تھوم مانگے تھے، تاکہ تڑکا بھی لگائیں اور چٹپٹی چیزیں کھائیں ہم، تو پھر اللہ نے کہا لو کھاؤ جو تم کہتے ہو، اپنا کماؤ اور کھاؤ، اور پھر کمانے اور کھانے کی ایسی فکر پڑی کہ اللہ رب العالمین کی ذات بھول گئی۔ آج انسان کھانے کے لیے اتنا فکر مند ہے، رزق کی فکر میں اتنا سرگرداں ہے کہ رزاق کی ہی فکر نہیں ہے، رزاق کو بھول بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے، ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ظلم کیا اپنے آپ پر، انہوں نے خود مانگا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خود اگائیں گے، خود کاشتکاری کریں گے، خود پکائیں گے اور خود کھائیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا گیا کہ تم رہو اس بستی میں اور کھاؤ جہاں سے تم چاہو، اور کہو حِطَّةٌ، کہ بخش دے، حِطّہ کا معنی ہوتا ہے اللہ ہمیں بخش دے، یہ بھی پیچھے تھے سورہ بقرہ میں اسی طرح کے الفاظ، اور اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، جب فلسطین میں داخل ہونا تھا، اور نغفر لکم، یہ کہو گے نا دروازے سے داخل ہوتے ہوئے، سر کو جھکاتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو اللہ اور زیادہ دے گا۔ تو ان ظالموں نے کیا کیا کہ اس کلمے کی جگہ حِطَّةٌ کی جگہ حِنطَةٌ کہا کہ ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، اناج چاہیے ہمیں، حِطّہ نہیں کہا، تھوڑا سا بدل دیا، حِطّہ کہتے ہیں بخشش طلب کرنے کو، اور نون ساتھ لگا دے تو حِنطہ، حِنطہ کہتے ہیں اناج کو، گندم کو، کہ ہمیں تو دانے چاہیے۔ تو یہ بد نصیب ایسے تھے کہ اللہ سے بخشش بھی نہیں مانگی انہوں نے۔ قولا غیر الذی قیل لهم، اللہ فرماتے پھر کیا ہوا، فارسلنا علیہم رجزا من السماء، ہم نے ان پر عذاب نازل کیا، رجزن عذاب، ایسا عذاب جس میں گندگی بھی ہو، اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا، بما کانوا یظلمون، جو وہ سب اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، بچھڑے کو معبود بنایا، اور پھر جو ہے ان کو کہا گیا کہ لڑائی کرو تھوڑی سی، اس سے بھی منہ موڑا انہوں نے، اور پھر کہا گیا کہ چلو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سجدہ بھی کرو، اور دروازے سے داخل ہوتے ہوئے کہو اللہ ہمیں معاف کر دے، وہ بھی نہیں کہا، اس لفظ کو بھی بدل دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ان پر رجزا من السماء، آسمان سے عذاب نازل کیا، اور اللہ فرماتے ہیں یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، آگے بھی بنی اسرائیل کا تھوڑا سا تذکرہ ہے اگلے رکوع میں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔